السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، اس کے متعلق ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ کیا قرآن کے کیا فرمان ہے، حدیث کے کیا فرمان ہے، آپ لوگ مکمل بات سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق جانکاری ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ ایسے جانکاری عطا فرمایا جو جنت اور جہنم کے متعلق تھا۔ تو اسی باتوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا۔ قرآن کے فرمان سنیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرا پاس اللہ کے خزانہ ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں ہے۔ تو اس کا مطلب ایک آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے امت سے خطاب ہے، اپنی قوم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نقل فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورۃ الہود آیت نمبر 31۔ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرا پاس اللہ کے خزانہ ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان تھا۔ تو ان دونوں آیاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ ایک آیات ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں لکھا ہے، آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب کے علم نہیں جانتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم غیب جانتے ہیں۔ اس سے آپ تواتر سے یہ کچھ باتیں آپ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کچھ معاملات پیش آئے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہ ہونے کا کیا دلیل ہے، حدیث کے اندر یہ بھی سن لیجئے۔ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گئے تھے، جیسا کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن شریف سیکھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں میں سے جو علماء صلحاء تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجے اور انہوں نے دکھا سے ان صحابیوں کو مان دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا، اگر غیب کے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو ان کو نہیں بھیجتے۔ ایسا دو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ ایک اور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھاتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت تو قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس زہر کا اثر ہو رہا ہے جو گوشت میں ملا کر دیا گیا تھا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتا۔ تو ان سب باتوں سے یہ جانکاری ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ترجمہ، خبردار آج رات بہت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی بھی کھڑا نہ ہو اور جس کا پاس اونٹ ہو اسے باندھ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے پہلے سے، کیونکہ بعض مرتبہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتے تھے، بعض مرتبہ ایسے جانکاری دیتے تھے جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، غیب کے علم تھا، یہ لوگ کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اور بھی بہت سارے چیزوں میں بہت سارے موقع ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے تھے کہ چیز ہونے والا ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان کر دیتے تھے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بھیج کر یہ وہی بھیجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر دلیل ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔